بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ایسا ہے جسے سن کر سننے والے چونک بھی جائیں گے، حیران بھی ہوں گے، اور کئی ایک کو تو غصہ بھی آ سکتا ہے، اور وہ عنوان ہے پانسے والا کھیل، جیسا کہ لوڈو وغیرہ۔ پانسے والا کھیل کھیلنا حرام ہے۔ پانسا جسے انگلش میں ڈائس کہا جاتا ہے، اس کی تفصیلات ابھی میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تقریباً یقینی سی بات لگتی ہے کہ یہ عنوان سن کر تقریباً سبھی سننے والے چونک گئے ہوں گے، حیران ہوں گے، اور کئی ایک کو تو غصہ بھی آیا ہوگا کہ یہ عادل سہیل کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو شاید میری اگلی بات سن کر ایسا ہو جائے، اور وہ یہ بات ہے کہ ہر وہ کھیل، جی ہاں ہر وہ کھیل جس میں پانسا یعنی ڈائس استعمال ہوتا ہے، پانسا ڈائس یعنی کوئی مربع، مکعب، چکور، 6 پہلو والی یا اس سے زیادہ پہلوؤں والی گوٹی نما، ڈبہ نما یا مربع، مستطیل یا گول شکل والی چیز جس کے ہر پہلو پر کوئی عدد ہو، یعنی نمبرز لکھے ہوں، خواہ نقاط کی صورت میں ہو، وہ عدد نقاط کی صورت میں ہو، نقطے لگے ہوں، ڈاٹس لگے ہوں، یا خطوط کی صورت میں ہو، یا براہ راست ارقام ہی لکھی ہوں، ڈیجٹس ہی لکھے ہوں، کسی بھی صورت میں ہو، اس چیز کو پانسا کہا جاتا ہے، ڈائس کہا جاتا ہے۔ یہ چیز پانسا ڈائس یہ فارسی الاصل ہے، یعنی ایرانیوں کی بنائی ہوئی چیز ہے قدیم ایران میں، اور فارسی میں اسے نرد کہا جاتا ہے۔ عربی میں بھی وہیں سے آیا اس کا یہ نام نرد، فارسی سے جوں کا توں عربی میں منتقل ہوا، اس لیے اس کو عربی میں بھی نرد ہی کہا جاتا ہے۔ جی، تو اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر وہ کھیل کھیلنا حرام ہے جس میں پانسا ڈائس استعمال ہوتا ہے، وہ کھیل کھیلنا حرام ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی عام کھیلے جانے والا کھیل لوڈو ہے، اور چھوٹے تو چھوٹے، اچھے خاصے عمر رسیدہ لوگ بھی اس میں مشغول ہوتے ہیں اور دو گناہ کماتے ہیں۔ ایک تو وقت ضائع کرنے کا گناہ، اور دوسرا یہ حرام کھیل کھیلنے کا گناہ، اور بسا اوقات تو اس کھیل میں مشغول ہو کر نماز، اللہ کے ذکر و عبادات اور دیگر اچھے کاموں سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی معاشرتی ذمہ داریاں نبھانے سے غافل ہو جاتے ہیں یا ان میں تاخیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ حیرت زدہ مت ہوں میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں بہنوں، حیرت زدہ مت ہوں میری یہ باتیں سن کر، اور نہ ہی غصہ کیجئے گا کہ یہ کس قسم کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یا اپنی ذاتی سوچ اور فہم یا کسی منطق اور فلسفے کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں، یا کسی مذہب، مسلک، جماعت، شخصیت کے تعصب میں نہیں کر رہا ہوں۔ آئیے اپنے حبیب، اپنے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ، تحمل اور تدبر کے ساتھ سنیے۔ ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے کہ من لعب بالنرد الشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، جس نے نرد شیر کھیلا تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں رنگ لیا۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے، کتاب الشعر کے پہلے باب میں، اور سنن ابو داؤد میں ہے، کتاب الادب کے باب نمبر 64 میں۔ دوسری حدیث شریف، من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے نرد کھیلا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد میں ہی ہے، اسی سابقہ حوالے کے مطابق، کتاب الادب اور باب نمبر 64، اور اس حدیث شریف کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث شریف جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ لا يقلب كعباتها احد ينتظر ما تأتي به الا عصى الله ورسوله، جو کوئی اس کی گوٹیوں کو پلٹاتا ہے، یعنی نرد شیر کھیلتے ہوئے اس کی گوٹیوں کو پلٹاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اس میں کیا آتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔
یہ حدیث شریف سنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے اور مسند احمد میں ہے اور مسند ابی یعلا میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس کی تمام تر اسناد کو پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ گواہ روایت کے طور پر استعمال کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین مبارکہ سننے کے بعد اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نرد شیر کیا ہے، جسے کھیلنے کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سور کے گوشت اور خون میں ہاتھ رنگنے کے برابر حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بات مسلمانوں کے ہر مذہب، ہر مسلک میں، ہر مکتب فکر میں معروف ہے کہ سور سارے کا سارا حرام اور پلید ہے، اور کسی پلید چیز کو کسی شرعی عذر کے بغیر چھونا حرام ہے۔ جی تو میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ نرد شیر ہے کیا۔ نرد شیر فارسی کے 2 الفاظ پر مشتمل نام ہے، اور یہ اس کھیل کو کہا جاتا ہے، اس کھیل کا نام ہے جس میں کوئی پانسا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پانسے کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ایسی گوٹی، چکور پتھر، یا چکور ہو، مربع ہو، مستطیل ہو، گلائی نما ہو، ایسا جس کے 4 یا 4 سے زیادہ پہلو ہوں اور ہر پہلو پر کچھ نشان ہوں، جو نشان گنتی کا کام دیں۔ وہ نشان براہ راست ارقام، ڈیجٹس کی صورت میں لکھے ہوں، نقاط ڈاٹس کی صورت میں ہوں، یا خطوط کی صورت میں ہو، لائنز کی صورت میں ہوں، بہرحال وہ گنتی کا کام دینے والے نشانات ہوں، اسے پانسا کہا جاتا ہے۔ اور پانسا پھینکنے کے بعد جو نمبر یا نشان اوپر آئے اس کے مطابق پانسا پھینکنے والا اپنی چال چلے، یہ ہے وہ کھیل۔ نرد شیر کی یہ تعریف میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ لغت کی معروف کتابوں میں سے یہ تعریف میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ بات کو لمبا کرنے سے بچانے کے لیے میں ان سب چیزوں کی تفصیل یہاں ذکر نہیں کروں گا، آپ کو تھوڑے تھوڑے حوالہ جات بتاتا چلتا ہوں۔ تفصیل میرے جو بھائی بہن سامعین کرام تفصیل جاننا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ اس بیان کے کتابی مضمون کو پڑھیے گا، اس میں آپ کو حرف بحرف پورے مکمل حوالہ جات کے ساتھ ہر بات کی تفصیل میسر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو لغت کی معروف کتاب المعجم الوسیط میں باب النون میں اس نرد شیر کی تعریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نرد وہ کھیل ہے جس میں ایک صندوق ہوتا ہے، یعنی صندوق نما تختہ اور ایک پتھر اور 2 گوٹیاں۔ اس صندوق سے مراد وہ چھوٹی سی ڈبیا بھی لی جا سکتی ہے جس میں کہ گوٹیاں ڈالی جائیں، اور 2 گوٹیاں۔ یہ کھیل کھیلتے ہوئے کھلاڑی کی قسمت پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور جو گوٹی پر آتا ہے اس کے مطابق پتھر کو چلایا جاتا ہے۔ اور مصر میں، مصر جسے ہم کہتے ہیں عام اپنی لغت میں، مصر میں، ایجپٹ میں اس کھیل کو میز کہا جاتا ہے، اور نرد کے ساتھ کھیلے جانے والا کھیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام نرد فارسی الاصل ہے اور عربی میں داخل ہوا ہے۔ یہ تعریف ہے نرد شیر کی، النرد کی المعجم الوسیط میں۔ اور تاج العروس من جواہر القاموس میں لکھا گیا کہ کہا گیا نرد شیر کے بارے میں، کہا گیا کہ اسے یعنی نرد کو فارسیوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جس کا نام ارت شیر بن بالک تھا اس نے بنایا، اور اسی لیے اس کے بنانے والے کی طرف منسوب کر کے اسے نرد شیر کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں تعریف ملتی ہے اس کھیل نرد کی، نرد شیر، جو کہ حدیث شریفہ میں آیا اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ لغوی تعریف سے زیادہ اہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا فہم ہے اور ان کے فتاوی جات ہیں، اور امت کے اماموں رحمہم اللہ کے فتاوی جات بھی ہیں جو اسی کے مطابق ہیں، وہ بھی سنتے چلیے۔ امام محمد بن احمد القرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر، جو کہ تفسیر القرطبی کے نام سے معروف و مشہور ہے، اور اس کا پورا اور صحیح نام الجامع لاحکام القرآن ہے، اس تفسیر میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پاک کا، جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے، ان کی تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت پانسے کے ساتھ کھیلے جانے والے کھیل اور شطرنج کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ 2 کھیلوں کا ذکر فرما رہے ہیں، پانسے کے ساتھ کھیلنے والی کھیل اور شطرنج کے حرام ہونے کی دلیل ہے، خواہ وہ جوئے کی صورت میں کھیلے جائیں یا بغیر جوئے کے کھیلے جائیں، یعنی خواہ ان پر اس کھیل کو کھیلتے ہوئے اس کھیل پر کوئی پیسہ یا مال یا کوئی اور چیز داؤ پر لگا کر کھیلی جائے یا بغیر کسی داؤ کے کھیلی جائے، بہر صورت یہ دونوں کھیل حرام ہیں۔
آغاز میں نے آپ کو جو سب سے پہلی حدیث سنائی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث شریف کی شرح میں امام النووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث امام الشافعی رحمہ اللہ اور جمہور علماء کے ہاں ان کے ہاں نرد کے ساتھ کھیلنے کے حرام ہونے کی حجت ہے۔ اور یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نرد شیر کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سور کا گوشت کھانے والا گوشت کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس گوشت اور خون سے رنگ لیتا ہے، جو کہ پلید اور حرام چیزیں ہیں۔ اور ایسا فرمانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ سبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ، یہ سور کا گوشت کھانے کے حرام ہونے کے برابر ہونے کی تشبیہ ہے۔ تو مسئلہ معاملہ بہت ہی واضح ہے میرے محترم بھائیوں بہنوں سامعین کرام، کہ وہ کھیل جس میں پانسا استعمال کیا جاتا ہے، ڈائس، جسے عربی میں نرد اور نرد شیر کہا گیا، اس کھیل کے ساتھ کھیلنے والا اس کی حالت ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے سور کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو ڈبو لیا، یعنی وہ ایک اتنا بڑا حرام کام کر رہا ہے۔ آگے چلیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کچھ فتاویٰ آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کہنا ہے کہ تم لوگ ان دو چوکور گوٹیوں سے خبردار رہنا، یعنی باز اور دور ہی رہنا، جن پر نشانیاں لگی ہوتی ہیں، جنہیں خوب ہلایا جاتا ہے۔ یہ گوٹیاں جوا ہیں۔ اب دو گوٹیاں رکھی جائیں یا ایک گوٹی رکھی جائے یا تین گوٹیاں رکھی جائیں، معاملہ وہی ہے۔ کسی کے دل یا دماغ میں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ بات دو گوٹیوں کی ہو رہی ہے، تم تو ایک گوٹی سے کھیلتے ہو۔ یہ کھیل جس میں دو گوٹیاں ذکر کی گئیں، چوکور گوٹیاں، اب دو چوکور گوٹیاں ہوں یا تین چوکور گول گوٹیاں ہوں، ایک چوکور ہو، گول ہو، مستطیل ہو، گوٹی اور اس کا وہی کام، وہی انداز، ان کو استعمال کر کے کھیلنا، پانسا ڈال کے کھیلنا، ڈائس استعمال کر کے کھیلنا۔ دیکھ لیجئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ گوٹیاں جوا ہیں، یعنی ان کے ساتھ کھیلنا جوا ہے۔ یہ روایت صحیح الادب المفرد میں ہے، روایت نمبر 1270 1270۔ امام البخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد، جسے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق اور تخریج کی اور اسے دو الگ الگ حصوں میں تحقیق اور تخریج کے بعد پیش کیا، جن میں سے ضعیف روایات کو الگ کیا اور ان کا نام رکھا ضعیف الادب المفرد، اور صحیح روایات کو الگ کیا اور اس کا نام رکھا اس حصے کا صحیح الادب المفرد۔ تو یہ اس صحیح الادب المفرد میں روایت نمبر 1270 ہے 1270۔ اب آگے چلیے، نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر، پہلی روایت آپ کو سنائی گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ دوسری ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ اگر اپنے گھر والوں میں سے وہ کسی کو نرد کے ساتھ کھیلتے ہوئے پاتے تو اس کی پٹائی کر دیتے۔ اندازہ کر لیجئے، یہ روایت صحیح الادب المفرد میں ہے اور اس کا نمبر ہے 1273 1273۔ اور اسی کتاب الادب المفرد میں ہی ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ مروی ہے، یہ روایت ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ ان کی ملکیت والے کسی گھر میں رہنے والے ایک خاندان کے بارے میں انہیں یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں کے پاس نرد ہے، گوٹی کے ساتھ ڈائس، پھانسے کے ساتھ کھیلنے والی کھیل ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں کو یہ پیغام ارسال کیا کہ اگر تم لوگوں نے اسے، یعنی نرد کو، پانسے والی کھیل کو، پانسے کو گھر سے نہیں نکالا تو ہم تمہیں میرے گھر سے ضرور نکال ہی دیں گے۔ یہ بھی صحیح الادب المفرد میں ہے، روایت نمبر 1274 1274۔ اور اسی کتاب میں کلثوم بن جبیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اسی کتاب اور اسی باب میں کلثوم بن جبیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ہم سے خطاب کیا اور کہا کہ یا اہل مکہ، اے مکہ والو، مجھے خبر ملی ہے کہ مکہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ کھیل کھیلتے ہیں جس کا نام نرد شیر ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے سامنے جو کوئی بھی اس کھیل کو کھیلنے والا لایا جائے گا میں ضرور اس کو بالوں اور کھال میں سزا دوں گا، اور جو کوئی مجھے ایسا شخص لا کر دے گا تو میں اسے، اس لانے والے کو، اس کھلاڑی کی مالی اور معاشرتی قوت کا جو مال و متاع جو سبب ہے وہ دے دوں گا۔
یہ بھی صحیح الادب المفرد کی اسی باب میں ہے، اور روایت نمبر 1275 1275 اوپر نیچے کی روایات ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا، 2 گوٹیوں کے ساتھ مال داؤ پر لگا کر کھیلنے والا خنزیر یعنی سور کا گوشت کھانے والے کے جیسا ہے، اور بغیر داؤ کے کھیلنے والا خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ ڈبونے والے جیسا ہے۔ روایت نمبر 1277 1277۔ یہ دیکھ لیجئے، یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ داؤ لگا کے کھیلیں یا بغیر داؤ کے کھیلیں، دونوں ہی صورتوں میں یہ کام، یہ کھیل حرام ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ سب معلومات حاصل کرنے کے بعد کسی کے دل اور دماغ میں ایسے کسی کھیل کو جائز سمجھنے کی گنجائش نہیں رہے گی جس میں پانسا بازی کی جاتی ہے، ڈائس استعمال کیا جاتا ہے، وہ نقاط والی لائنوں والی گنتی لکھی ہوئی گوٹی استعمال کی جاتی ہے، گوٹی کسی بھی شکل کی ہو، گول ہو، مربع ہو، چکور ہو، مکعب ہو، مستطیل ہو، گلائی نما ہو، کسی بھی شکل کی ہو، اس پہ ڈاٹس ہوں، اس پہ لائنز ہوں، اس پہ ڈیجٹس لکھے ہوں، ارقام لکھی ہوں، نمبرز لکھے ہوں، ہر صورت میں وہ پانسا ہی ہے، ڈائس ہی ہے، نرد ہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو استعمال کر کے اس کے ذریعے کھیلے جانے والا ہر کھیل حرام ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عام طور پر اس پانسے کو، اس ڈائس کو استعمال کر کے کھیلے جانے والا ایک کھیل لوڈو ہے، تو یہ پانسا اس لوڈو میں استعمال کیا جائے یا کسی بھی اور کھیل میں، وہ کھیل حرام ہو جائے گا۔ آخر میں ایک بات اور مختصر طور پہ کہتا چلوں کہ پانسے کو قرہ اندازی پر قیاس کر کے جائز کرنا، کہ قرہ بھی تو تقریباً وہی چیز دکھائی دیتا ہے جو کہ پانسے کی گوٹی چلنے کے بعد نکلتا ہے نتیجہ، اسی طرح قرہ میں سے بھی قرہ اندازی کرنے پر ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ تو پانسا بازی کو قرہ اندازی پر قیاس کر کے جائز کرنے کی کوشش کرنا، جائز سمجھنا سوائے غلط فہمی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس مسئلے میں جتنی بھی بحث کی جائے اس کا درست نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ 2 چیزوں یا معاملات میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے قرہ اندازی کرنے کی اجازت اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اور پانسے کو استعمال کرنے کو انہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا پانسے والے کھیل کو قرہ اندازی پر قیاس کر کے حلال اور جائز نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہمارے سب کو، ہمارے ہر کلمہ گو بھائی اور بہن کو حق سمجھنے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی حال میں کہ ہم حق پر عمل پیرا ہوں اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے، اور جن غلطیوں کی خبر ملے ان کا دفاع کرنے کی بجائے کسی ضد اور تعصب کے بغیر ان کی اصلاح کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔